الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال عز وجل في موضع آخر ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ معزز بزرگان جماعت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے روبرو پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو معاملات کے سیاق میں ذکر کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی ہدایت دی اور نصیحت کی کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ رب العزت تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات، دین نام ہے عبادات کا، دین نام ہے اخلاق کا، دین نام ہے عقیدے کا، دین نام ہے کیریکٹر کا، اور دین نام ہے معاملات کا، اور دین نام ہے لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے پیش آنے کا۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کو دین کا نام دیا گیا، ان تمام چیزوں کے نچوڑ کو دین قرار دیا گیا۔ لوگوں میں یہ خیال غلط پایا جاتا ہے یا یہ غلط المیہ عام ہے کہ لوگ دینداری کا اعتبار صرف عبادات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ لوگ کسی کے دیندار ہونے کا فیصلہ کسی کے تقوی اور عبادات اور بندگی کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ ہم کوئی نیک ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے مسجد میں اس کی نمازوں کا اہتمام ہم دیکھتے ہیں۔ کسی کو اچھا بتانے کے لیے ہم اس کی روزوں کی پابندی دیکھتے ہیں۔ ہم کسی کو نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دیکھنے کے لیے اس کی عبادات میں کس قدر جذبہ ہے، عبادات میں وہ کیسے آگے رہتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم پرکھتے ہیں، اور ہمارا یہ تصور بنا ہوا ہے اور یہ غلط المیہ ہے کہ کسی کے اچھے ہونے کا فیصلہ عبادات کو دیکھ کر کیا جائے یا عبادات کی بنیاد پہ کسی کے نیک یا متقی ہونے کی سرٹیفکیٹ دی جائے۔ دیکھیے، مسجد یا عبادات
یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد پہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر شخص پہ لازم ہے۔ نماز یہ ہر شخص کو پڑھنا ضرور ہے، چاہے وہ نیک ہو برا ہو، لیکن نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ روزہ وہ ہر شخص پہ واجب ہے، چاہے وہ متقی انسان کیوں نہ ہو یا گنہگار انسان کیوں نہ ہو، اس کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ اسی بنیاد پہ وہ مسلمان ہے، اسی بنیاد پہ ہم مسلمان ہیں۔ تو عبادات کا جہاں تک سلسلہ ہے یہ ہم پہ واجب ہے، اور اسی بنیاد پہ میں اور آپ مسلمان قرار پاتے ہیں۔ تو لہٰذا عبادات کی بنیاد پہ کسی بھی شخص کا یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ فلاں متقی ہے، فلاں نیک ہے، فلاں پرہیزگار ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کے نیک ہونے کا تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اگر تمہیں کسی کے سلسلے میں بتانا ہے کہ فلاں اچھا انسان ہے، متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، تو اس کے معاملات پہ نظر رکھنا، اس کے معاملات کو دیکھنا۔ مسجد میں آ کر اس کی عبادتوں کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ بازار میں جا کر اس کی زبان کو دیکھنا، بازار میں جا کر اس کے لین دین کو دیکھنا، بازار میں جا کر لوگوں کے ساتھ وہ کیسے پیش آتا ہے اس چیز کو دیکھنا۔ تب معلوم ہوگا کہ حقیقت میں کون متقی ہے، کون نیک ہے، کون پرہیزگار ہے۔ عبادات یہ انسان کے اچھے ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ معاملات کے سلسلے میں ایک جو عربی زبان کا مقولہ ہے وہ لوگوں میں عام ہے، مشہور ہے، بعض لوگ اسے حدیث تک کا درجہ دیتے ہیں یا حدیث سمجھ لیتے ہیں کہ الدین المعاملہ۔ لوگوں نے تجربے کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ دین نام ہے معاملات کا، دین نچوڑ ہے معاملات کا۔ کسی کے معاملات اچھے تو یہ یقین ہے کہ اس کا دین اچھا ہے، کسی کا معاملات میں وہ پکا ہے، صاف ہے، نیک ہے، تو یقین جانو وہ شخص بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں، البتہ لوگوں نے تجربے کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ دین نام ہے معاملات کا، کہ کسی کی دینداری آپ کو بتانی ہو اس کے معاملات دیکھنا۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور فلاں دوسرے شخص کی تعریف کرنے لگا، اس کی بڑائیاں بیان کرنے لگا، اچھائیاں بیان کرنے لگا کہ فلاں اتنا نیک ہے، فلاں اتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی زبان سے یہ تعریف سن کے پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کیا تم اس کے پڑوسی رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تیسرا سوال کیا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تو تمہیں فلاں شخص کے اچھا ہونے کی سرٹیفکیٹ دینے کا کوئی مقام نہیں، تمہارے پاس وہ کوئی گارنٹی نہیں، اور تمہیں وہ اختیار ہی نہیں کہ تم فلاں شخص کو کہو اچھا ہے، کیونکہ یہی چیزیں معیار بنتی ہیں کسی بھی شخص کے اچھا بننے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے اور اچھا ثابت ہونے کے لیے، کہ یا تو سفر کریں کسی کے ساتھ، انسان کی پوری حقیقت بول دیتا ہے یہ ایک سفر، کسی انسان کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر لے، سفر انسان کی پوری حقیقت کو واضح کر کے رکھ دیتا ہے کہ انسان کتنا پانی میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کسی کے پڑوسی بن کے دیکھو کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، لیل و نہار کس مصروفیت میں چلتے ہیں، یہ گھر میں کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، جو باہر آ کے سامنے والے لوگوں کے پاس بڑا متقی اور بڑا نیک بن کر دکھاوا کرتا ہے، پڑوسی بن کے دیکھو انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ وہ اصل میں کیسا ہے۔ تو تیسری چیز معاملہ یہ بتا دیتے ہیں کہ انسان کتنے پانی میں ہے، معاملات یہ حقیقت بتا دیتے ہیں کہ انسان کتنا نیک ہے، کتنا متقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی صف کے نمازی بھی معاملات میں بڑے پیچھے ہوتے ہیں، معاملات میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، گرچہ کہ مسجد میں ہمیشہ پہلی صف کے مصلی رہے ہوں، عبادات کا جائزہ لیں اور معاملات کا جائزہ لیں، دونوں میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے، دونوں میں ذرا برابر بھی بھلائی نہیں پائی جاتی، برابری نہیں پائی جاتی۔ حضرات معاملات کہتے ہیں کس کو ہے کہ معاملات کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو میرا اور آپ کا مزاج کیسے ہوتا ہے،
میرا اور آپ کا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. میں کسی کے ساتھ خرید و فروخت کروں تو میرا کیا طریقہ ہے؟ میرے ساتھ اگر کوئی خرید و فروخت کرے تو وہ کیا طریقہ ہے؟ میں اگر کسی سے قرضہ لوں یا کوئی مجھ سے قرضہ لے، یا میں کسی کو وعدہ کروں یا کوئی مجھ سے وعدہ کرے، تو ان تمام چیزوں میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ اسی کو معاملات کہا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا المسلمون علی شروطہم، المسلمون علی شروطہم. پیارے نبی نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ شرائط کا بڑا پابند ہوتا ہے کہ معاملہ کرتے ہوئے جو شرط رکھ کے معاملہ کرے وہ مرتے دم تک اس شرط پہ باقی رہتا ہے. جان جائے پرواہ نہیں لیکن شرط نہ جائے. یہ مسلمان کا مزاج ہے اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ مسلمان ہمیشہ شرطوں کے پابند ہوتے ہیں کہ معاملات کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے جو بات دی جائے، جو بات کہی جائے، جو بات بتائی جائے اس پہ ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں. یہ مسلمان کی پہچان ہے. اور یاد رکھنا یہی مومنانہ کردار ہے کہ انسان معاملات کے باب میں اگر اپنے آپ کو منوا لیا، معاملات کے باب میں انسان اپنے آپ کو نکھار لیا، نیک بنا لیا، تو یقین جانیے اللہ رب العزت کے پاس معاملات بھی انسان کو بڑا اونچا مرتبہ دلاتے ہیں. معاملات بھی انسان کو بڑا اونچا مرتبہ دلاتے ہیں. دیکھیے میرے اور آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور نمونہ نہیں. میرے اور آپ کے لیے پیارے نبی سے بہتر کوئی اور آئیڈیل نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ پیارے نبی کی پوری سیرت پڑھ کے دیکھیں، پیارے نبی کی زندگی بار بار پڑھیں، آپ کا رویہ معلوم ہوگا، آپ کے معاملات معلوم ہوں گے. وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا درس ہے. دیکھیں مختصر ایک دو مثال میں آپ کے روبرو رکھوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ ملا کرتے، لوگوں کے ساتھ رہا کرتے، پیارے نبی کا کیا معمول ہوتا، کیا طریقہ ہوتا. پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. پیارے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہجرت کیے ہوئے مدینہ پہنچے. ابھی قباء کے مقام پہ پیارے نبی کا استقبال کرنے کے لیے کئی ایک مدینی صحابہ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اب تک پیارے نبی کو دیکھا نہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قباء کے مقام پہ ٹہرے، دونوں بازو بازو بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، بازو پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں. لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نبی سمجھ رہے تھے، ان کی عزت کرنے لگے، ان کا احترام کرنے لگے. جیسے ہی سورج کی تپش پیارے نبی پہ پڑی فوراً ابو بکر صدیق نے چادر لے کر پیارے نبی کو آڑا رکھا. تو لوگوں کو تب معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر ہے جو اب تک ابو بکر کو پیغمبر سمجھ رہے ہیں. پیارے نبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنے عام نظر آتے ہیں، پیارے نبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنے معمولی نظر آتے. آپ کی کوئی شان و شوکت نہ تھی. لوگوں کے پاس بیٹھتے تو پیارے نبی سینہ تان کے نہ بیٹھا کرتے. لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تو پیارے نبی کی کوئی الگ حیثیت نہ ہوتی، امتیاز نہ ہوتا اللہ کے نبی کا. سب کے ساتھ مل کر برابر برابر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے کہ نیا آنے والا دیکھنے میں فرق کر بیٹھتا کہ پیغمبر کون ہے، دوسرا کون ہے. حضرات دیکھیے معاملے کے باب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، اگر کوئی معاملہ اجتماعیت سے تعلق رکھنے والا ہے تو ہم لوگوں سے جیسا کام لیتے ہیں خود بھی اس کام میں شریک ہوں. پیارے نبی کی زندگی یہ کہتی ہے کہ معاملات کے باب میں جیسے ہم لوگوں سے کام لیتے ہیں اجتماعیت کی صورت میں، ہم بھی ساتھ ساتھ اس میں شریک رہیں. ہمارا بھی کچھ کام ہو، خندق کھود رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کے ساتھ صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں. صحابہ پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے خندق کھود رہے ہیں، جنگ کی تدبیر اپنا رہے ہیں. جب بھوک کی شکایت کرتے ہوئے پیارے نبی کے پاس آ کر پتھر دکھانے لگے، اللہ کے نبی پتھر باندھ کے محنت کر رہے، بھوک کی بڑی شکایت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا طریقہ کیا تھا. اتنا بڑا خندق کھود رہے ہیں، پیارے نبی نے صرف آرڈر نہیں دیا، صحابہ کو صرف حکم نہیں دیا کہ وہ خندق کھودیں، وہ محنت کریں. پیارے نبی اپنے پیٹ سے چادر ہٹا کر دکھاتے ہیں، تم تو ایک ایک پتھر باندھ کے محنت کر رہے ہو، میرے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. آج آرڈر دینے والے تو بہت زیادہ ہیں، کام کا حکم دینے والے تو بھرے پڑے ہوئے ہیں. ہر کوئی مشورہ دینے والا، ہر کوئی ایڈوائز دینے والا، ہر پوچھنے والا کوئی نہ کوئی رائے ضرور دیتا ہے. کمی ہے اگر کسی بات کی تو وہ کام کرنے والوں کی، کمی ہے کسی بات کی تو وہ میدان میں اتر کے محنت کرنے والوں کی.
کمی ہے کسی بات کی تو میدان میں اتر کر مشقت کرنے والوں کی ہے. گلی کو لاجواب اور بے حساب لوگ مل جاتے ہیں. مسجدوں کا معاملہ ہو یا کسی اور چیز کا معاملہ ہو, زبان کھولنے والا ہر شخص مشورہ دینے والا, زبان کھولنے والا ہر شخص رائے اور ایڈوائس دینے والا. لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ بولنے سے بڑھ کر ساتھ ساتھ معاملے میں شریک ہو کے کرنا, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی اور آپ کا طریقہ رہا. حضرات دیکھیے, معاملات کی شریعت میں اس قدر اہمیت ہے, معاملات کا مقام شریعت میں اس قدر زیادہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں یہ بات بتائی کہ انسان عبادات کے ذریعے جہاں اللہ رب العزت کے رحم و کرم کا مستحق بنے گا, عبادات جہاں انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں گی, پیارے نبی نے حدیث میں کہا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4. پیارے نبی نے جہاں یہ حدیث فرمائی کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے اللہ کی طرف سے اس پہ رحمتوں کی بارش ہوگی, تو وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا رحم اللہ امرأن, اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو ایسے شخص پہ, اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برکھا ہو ایسی شخص پہ. سمحن اذا باع, جو لین دین کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ لین دین کرتا ہے, معاملہ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے خریدنے والے پر. سمحن اذا اشترا, کہ اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو بیچنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. سمحن اذا اقتضا, جب اپنا کوئی حق مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں بھی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. جس کے معاملات اچھے ہوں پیارے نبی نے اسے بھی یہ دعا دی رحم اللہ امرأن, کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمتوں کی بارش کریں. دیکھیے عبادات جیسے ہمیں رب العزت کی رحمت کا حقدار بناتی ہیں, اسی طرح سے معاملات بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بناتی ہیں. حضرات معاملات جب ہم لوگوں کے ساتھ تجارت کریں, لوگوں کے ساتھ لین دین کریں, لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کریں, یاد رکھنا ہمیشہ اپنے آپ کو معاملات میں بڑے صاف بنائے رکھیں, معاملات میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایماندار بنائے رکھیں, معاملات میں ہمیشہ اپنے آپ کو امانت دار بنائے رکھیں, کیونکہ معاملات ہماری شخصیت کی پہچان کراتی ہیں, معاملات ہماری اصلیت کی پہچان کراتی ہیں, معاملات بولتے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے. عبادات جیسے اللہ کے پاس ہمیں جنت کا حقدار بناتی ہیں, ویسے ہی معاملات بھی ہمیں اللہ کے پاس جنت کا حقدار بناتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ فلاں شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دی, فلاں شخص کا مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دی. پیارے نبی نے کہا اس کے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہ تھی جس کی بنیاد پہ اس کو جنت دے سکیں, لیکن ایک نیکی اس کے اندر تھی. کیا نیکی تھی؟ پیارے نبی نے کہا جب وہ دنیا میں تھا لوگوں کو قرضہ دیا کرتا, لوگوں کو قرضہ دیا کرتا, جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا اور سامنے والا وقت کے برابر ادا نہ کر پاتا تو یہ شخص چھوٹ دیا کرتا, یہ شخص چھوٹ دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے اب نہیں دے سکتے, کم از کم 1 مہینے کے بعد دے دو, 2 مہینے کے بعد دے دو, زبردستی نہیں کرتا. قرض کی ادائیگی کے ٹائم پہ اگر کوئی قرض نہ دے سکتا تو چھوٹ دیتا تھا, اسے اور مہلت دیتا تھا. پیارے نبی نے کہا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, لوگوں کے ساتھ یہ طرز معاملہ اللہ کو اتنا خوش کر گیا کہ اللہ نے اسی حرکت کی بنیاد پہ اس کو جنت دے دی. اللہ نے اسی حرکت کی بنیاد پہ اسے جنت کا مستحق بنا دیا. یہ جو معاملے میں نرمی, معاملے میں جو رحم دلی ہے, دیکھیے انسان کو کتنی بڑی نعمتوں کا مستحق بناتی ہے اور کتنے بڑے اعزاز کا انسان کو حقدار بناتی ہے. پیارے نبی نے کہا من انذر معسرا, من انذر معسرا, جو کسی تنگ دست کو مہلت دے, جو کسی تنگ دست کو اور اختیار دے, چھوٹ دے. او وضع عنہ, یا اللہ نے دولت خوب دے رکھی ہے, مال خوب دے رکھا ہے, سامنے قرضہ لینے والا بڑا غریب ہے, بڑا لاچار ہے, وہ زندگی گھٹ جائے گی, ادا نہیں کر سکے گا, اگر اس سے معاف کر دے, پیارے نبی نے کہا اذلہ اللہ فی ظلہ, کل روز قیامت اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. جس کے معاملات اچھے ہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ایسے شخص کو جگہ دے گا. جب ہر شخص اللہ رب العزت کی طرف سے سائے کے لیے ترس رہا ہوگا,
جہاں ہر شخص پریشان ہوگا، ایسے شخص کو خاص کر کے جو معاملات میں اچھا ہو، معاملات میں نیک ہو، اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ دیکھیے عبادات انسان کو عرش کا سایہ نہیں دلاتی، معاملات انسان کو عرش کا سایہ دلاتی ہیں۔ معاملات انسان کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ دلاتی ہے قیامت کے دن۔ حضرات دیکھیے، معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، کبھی لوگوں کا کوئی پیسہ لیا، ضرورت پہ لوگوں کا کوئی مال لیا، پوچھ کر لیا یا بتا کر لیا کہ فلاں وقت پہ دے دیا جائے گا، فلاں وقت پہ ادا کر دوں گا، اگر اس میں نیت اچھی ہو، نیت صادق ہو، یاد رکھنا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کی نیت جتنی نیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کی نیت جتنی صاف رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بالکل وہی معاملہ کرے گا۔ آپ کی نیت لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے انصاف کی ہو، آپ کی نیت لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، خرچ کا معاملہ کرتے ہوئے ادائیگی کی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ادائیگی کے راستے پیدا کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ المال، جو کسی شخص کا مال لے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو ادا کر دے گا، ادى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کو ادائیگی کے راستے آسان کر دے گا۔ جس کا دل جتنا صاف ہوگا معاملات میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ کہا کہ اگر لوگوں کا مال لیا، پیسہ لیا، نیت صاف رکھے کہ اس کو ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی کے راستے صاف کر دے گا۔ دیکھیے ایک واقعے کے ذریعے میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کیسے راستے پیدا کرتا ہے۔ نیت صاف ہونے کی بنیاد پہ معاملات میں جو شخص نیک ہو، معاملات میں جو اچھا ہو، اللہ کی غیبی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ دو دوست تھے، بڑی اچھی دوستی تھی، بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ ایک دوست کو ضرورت پڑ گئی کچھ پیسوں کی، تو اس نے اپنے دوست سے کچھ پیسے مانگ لیے کہ فلاں مجھے کچھ پیسے دے دینا ضرورت کے لیے، میں فلاں تاریخ کو یا فلاں دن گزرنے کے بعد میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ سامنے والے شخص نے سوال کیا، ضمانت کچھ رکھو، میرے پاس گارنٹی کے لیے تمہاری کوئی چیز رکھو، میں تم جتنا مانگے اتنا پیسے ضرور دے دوں گا۔ تو اس نے کہا میرے پاس ضمانت کے لیے کچھ ہے نہیں، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں۔ پھر دینے والے نے سوال کیا، گواہ تو کسی کو رکھ لو۔ تو سامنے والا جو مجبور شخص تھا، ضرورت مند شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ جب دونوں معاملے میں اس نے کہا کہ میں ضامن بھی اللہ کو بناتا ہوں، گواہ بھی اللہ کو بناتا ہوں، اس نے بھروسہ کرتے ہوئے کہ دوست یہ مان کر اس نے اس کے حوالے کر دیا، پیسہ دے دیا۔ جب وہ اس کا پیسہ لے کر لوٹ گیا اور ادائیگی کی جب تاریخ آ گئی، واپس لوٹانے کی جب تاریخ آ گئی، جب وہ مال لے کر جتنا اس کو واپس کرنا تھا سارا مال جمع کر کے نکلا، دونوں دوستوں کے علاقوں کے درمیان ایک نہر تھی، ایک ندی تھی۔ وہ اس کے علاقے میں آنا چاہتا تو ندی کے ذریعے ناؤ میں بیٹھ کر آنا تھا، وہ اس کے علاقے میں پہنچنا چاہتا تو کسی کشتی میں بیٹھ کر اس کے علاقے میں پہنچنا تھا۔ اب دینے کی تاریخ آ گئی، دینے کا وقت پہنچ گیا، اور یہ بھی نیت اس کی بڑی اچھی ہے۔ اس نے سارا مال جمع کر کے جب ندی کے کنارے پہنچا، کافی دیر تک انتظار کرتا ہے، صبح سے دوپہر تک، کہ کوئی ناؤ نہیں آئی، کوئی کشتی نہیں آئی جس پر بیٹھ کر وہاں جا سکے، اس کی امانت اس کو لوٹا سکے۔ اللہ رب العزت سے مخاطب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب کرتا ہے کہ اس نے رات دیکھا آس پاس میں ایک لکڑی تھی، لکڑی کو لے کر اس نے بیچ میں جگہ بنائی، اس نے تھوڑ پھوڑ کر اس میں ایک جگہ بنا کر اس میں سارے درہم و دینار اس میں پوٹلی بنا کے رکھ دیے، اور اس لکڑی کو اس نے ناؤ ندی میں بہا دیا، اس پانی میں بہا دیا، اور اللہ سے مخاطب کر کے کہتا ہے، اے اللہ میری نیت بڑی سچی تھی کہ میں اس کو بول کے لیا تھا کہ فلاں دن پیسے ادا کر دوں گا، اے اللہ میں وعدہ خلاف بن رہا ہوں، اے اللہ میرا وعدہ ٹوٹنے کا موقع آ رہا ہے، اے اللہ ضامن میں نے تجھ کو بنایا ہوا تھا، گواہ میں نے تجھ کو بنایا ہوا تھا، اے اللہ میری نیت سچی ہے، میں دینا چاہتا ہوں، صبح سے شام تک میں نے انتظار کیا، پتہ نہیں تیری آزمائش کیا ہے، کوئی سواری نہیں آئی، کوئی کشتی نہیں آئی، اے اللہ میں اس چیز کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میرے فلاں ساتھی تک پہنچا دینا۔ اور وہ سامنے والا بھی
جس دوست پہ بھروسہ کر کے دیا ہوا تھا کہ وہ فلاں دن ادا کر دے گا، وہ اپنی ندی کے کنارے آ کر انتظار کر رہا تھا کہ وہ اب آئے گا امانت لوٹانے، وہ اب آئے گا قرضہ لوٹانے۔ صبح سے شام تک وہ بھی انتظار کر کے مایوس، جب لوٹنے کا وقت آیا اس نے ارادہ کیا چلو گھر لوٹ ہی رہے ہیں تو لوٹنے سے پہلے گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، لکڑیاں جمع کر لیتے ہیں۔ جب وہ آس پاس کی لکڑیاں جمع کر رہا تھا، فوراً ندی کے پانی نے ایک لکڑی اٹھا کر باہر ڈالا۔ اس نے اس لکڑی کو دیکھا اور لکڑی جیسی اس میں جو سوراخ تھا، جگہ تھی، اسے کھول کے دیکھتا ہے، اس میں درہم و دینار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک لیٹر لکھا ہوا ہے جس میں فلاں ساتھی نے لکھا تھا، دیکھ بھائی میں نے فلاں دن کی گارنٹی دے کر تجھ سے پیسے لیے تھے اور میں اپنی نیت میں سچا تھا، لیکن صبح سے دوپہر تک میں نے انتظار کیا، کوئی سواری کا انتظام نہ ہوا، میں نہ آ سکا، اللہ کے نام پہ میں تیری امانت اس میں رکھ کے لوٹاتا ہوں، اگر تیرے پاس پہنچ جاتی ہے تو میں تیری امانت لوٹا دیا۔ جیسے اس نے اس پیپر کو دیکھا، جیسے اس نے اس امانت کو دیکھی، اب اس کے بعد کا واقعہ الگ ہے۔ دیکھیں غور کر کے دیکھیں، انسان کی معاملات میں نیت جتنی صاف ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد انسان پر کس قدر ہوتی ہے۔ معاملات کے باب میں انسان اپنے دل کو جتنا نیک بناتا ہے، اللہ رب العزت اسے کس طریقے سے اور کس راستے سے مدد کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھنا، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ سچائی کو بنیاد بنانا، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کو بنیاد بنانا۔ جس معاملے میں سچائی کی بنیاد پہ معاملہ ہو، ایمانداری کی بنیاد پہ معاملہ ہو، پیارے نبی کی حدیث اس بات کی گارنٹی دیتی ہے معاملہ برکتوں سے بھرا رہے گا، اللہ کی طرف سے خوب برکتوں کی بارش ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یفترقا، کہ دو لین دین کرنے والے اس وقت تک خیر پہ باقی رہیں گے جب تک کہ دونوں اتفاق کے ساتھ لین دین کریں، اتفاق کے ساتھ خرید و فروخت کریں۔ آگے پیارے نبی نے کہا فَإِن بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، پیارے نبی نے کہا اگر لین دین کرتے ہوئے سچ بول کے لین دین کریں، یاد رکھنا اللہ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی ہے اس لین دین میں۔ اور وہیں پیارے نبی نے کہا کہ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بول کے لین دین کرے اور اس میں جو عیب سب ہیں سب کو چھپا کے اگر لین دین کرے، انسان یہ سوچے جیسے تیسے صحیح میرا مال نکل جائے، جیسے تیسے میری چیز نکل جائے، میری چیز بک جائے، سارے عیبوں کو چھپا کے اگر وہ بزنس کر لے، تجارت کر لے، معاملہ کر لے، پیارے نبی نے کہا محیقت برکت بیہما، پوری برکت چھین لی جاتی ہے، پوری برکت ماری جاتی ہے۔ اسی لیے معاملات میں ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ سچے بنائے رکھیں، سچائی کی بنیاد پہ معاملہ کریں۔ آپ جس چیز کا بھی معاملہ کریں، جس چیز میں بھی لین دین کریں، اس چیز کی حقیقت کو واضح کر دیں، اس چیز کے سلسلے میں بتا دیں کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں۔ اگر کوئی چیز خراب ہو گئی، انسان اچھی چیزوں میں ملا کر اس چیز کو بھی دے دیتا ہے، سامنے والے کو کیا معلوم کہ کون سی چیز اچھی کون سی چیز خراب، اس نے دھوکہ دے دیا کہ اچھی چیزوں کے اندر خراب چیز کو بھی رکھ کے ڈھکیل دیا، سامنے والے کے اوپر ڈال دیا۔ دیکھیے یہ چیز انسان کو دھوکے باز بنا دیتی ہے اور یہی دھوکہ انسان کو پیارے نبی کی شریعت سے باہر کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، چاول کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، پیارے نبی نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، دیکھا اندر چاول گیلا گیلا تھا، پیارے نبی نے اس سے پوچھا کہ چاول گیلا جو چاول ہے اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ کے نبی رات میں بارش ہوئی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اگر اس چاول کو اوپر کریں تو لوگ خریدیں گے نہیں جو گیلا چاول، اسی لیے میں نے سارا گیلا چاول نیچے کر دیا اور سوکھا جو چاول تھا اوپر کر دیا۔ پیارے نبی نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہماری شریعت پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرو گے، لین دین کرو گے، معاملہ کرو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گارنٹی دی کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پاؤ گے۔ پیارے نبی نے کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچ بول کر امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر کل روز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔
پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، دنیا میں جس کے معاملات ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پہ ہوا کرتے. تو لہٰذا اپنے معاملات کو ہمیشہ صاف بنائیں، اپنے معاملات کو ہمیشہ نیک بنائیں. جس کے معاملات صاف ہوں، جس کے معاملات نیک ہوں، وہی شخص حقیقت میں نیک ہے. ورنہ لوگ بازار میں بڑے سے بڑا گھوٹالہ کر کر، لوگ بازار میں ہزاروں کا دھوکہ دے کر یہاں آ کر پہلی صف میں اپنی ساری غلطیوں کو چھپا دیتے ہیں، یہاں آ کر عبادتوں میں اپنی ساری غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اپنے آپ کو نیک بنانا ہو تو بازار میں بنائے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہو تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے بنائے. تب آپ واقعی میں نیک ہیں، تب آپ واقعی میں متقی ہیں، تب آپ واقعی میں پرہیزگار ہیں. لیکن معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ شریعت نے کچھ اسلوب بتائے، کچھ ضابطے بتائے جس کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے بے حد ضروری ہے. سب سے پہلا ضابطہ یہ کہ جس کسی کے ساتھ معاملہ کرو، چھوٹا ہو کہ بڑا، لکھنے کی عادت ڈال لیا کریں. جس معاملے میں لکھنے کی عادت ہو وہ معاملہ انشاءاللہ آخر تک انصاف پہ قائم رہے گا. یاد رکھنا لوگوں کا یہ المیہ ہے، لوگ رشتہ دار ہو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، دوست ہو تو نظر انداز کر دیتے ہیں. بھروسہ اپنی جگہ ہے، یہاں رشتہ دار پہ شک نہیں، دوست پہ شک نہیں، یہ اللہ کے حکم پہ عمل ہے. اللہ کا حکم کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اے لوگوں، جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرو سب سے پہلا کام لکھنے کا کرنا. لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو تو سب سے پہلا کام لکھنے کا کرنا. تو یاد رکھنا رشتہ دار ہی صحیح، اچھے سے اچھا دوست ہی صحیح، لکھ کے معاملہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. نہ دوست پہ شک ہے، نہ رشتہ دار پہ شک ہے. بھروسہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان اور اس کی حکم اپنی جگہ اٹل ہے. دیکھیے یہ کیوں ہے، کیوں لکھنے کی تعلیم دی گئی؟ جو انسان جس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا گرچہ کہ وہ نیک ہے، گرچہ کہ وہ اچھا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا معاملہ ختم ہونے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. مانگنے والے اس کے گھر والے، آپ نے فلاں کے پاس 10,000 لیا تھا، مانگنے والوں نے لاکھوں مانگ لیا، پوچھنے والوں نے لاکھوں پوچھ لیا. یا جو معاملہ الٹا ہوا، لینے والا مر گیا، جب مانگنے والے پوچھنے کے لیے آئے 5 لاکھ لیا ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے کہا نہیں ہمارے ابا فلاں تو صرف 50,000 لیے ہوئے تھے. کہیں نہ کہیں اس میں دھوکے کی آمیزش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں نقصان ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے تعلیم دی جب بھی معاملہ کرو، جو بھی معاملہ کرو، چھوٹا ہی کیوں نہ سی لکھنے کی عادت ڈال لیا کرو. اس میں بہت خیر رہتا ہے، اس میں بہت بھلائی باقی رہتی ہے. ایک دوسرا ضابطہ شریعت نے بتایا کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو ہمیشہ احسان کے ساتھ کام لیں، بھلائی کے ساتھ کام لیں، اچھائی کے ساتھ کام لیں. جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ لوگوں آپس میں معاملہ کرتے ہوئے احسان کو ہرگز فراموش نہ کرنا. جتنا تم احسان کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ احسان کرے گا. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان ہی کے ساتھ پیش آئے گا. جو لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس سے بہترین معاملہ کرے گا. جو لوگوں کے ساتھ جتنا بہتر معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس سے بہتر معاملہ کرے گا. احسان کیا چیز ہے؟ بزنس ہے، تجارت ہے. اگر کوئی 1 kg کوئی چیز مانگتا ہے فلاں چیز تو اسے 10 گرام زیادہ دے دیا، 20 گرام زیادہ دے دیا، یہی انصاف ہے. بعض لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، کنجوسی کی حد ہوتی ہے، جتنا لیا گیا اسے 1 گرام بھی زیادہ نہ دیا. وہ انصاف اپنی جگہ قائم رہا. لیکن احسان چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے احسان سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف سے احسان سے محروم ہو جاؤ گے. معاملات میں پیارے نبی نے صاف طور پہ کہا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو تنگ دست نظر آیا تم معاملہ کر رہے ہو اس کے ساتھ، وہ تنگ دست ہے، آسانی کر دو، اللہ سارے دنیاوی معاملات کو تمہارے آسان کر دے گا. تمہاری ساری دنیا کی مشکلات کو اللہ آسان کر دے گا. لوگوں کے ساتھ آسانی کر کے تو دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہارے لیے پوری طرح آسان، آخرت کے معاملات بھی تمہارے لیے پوری طرح آسان ہو جائیں گے. تو لہٰذا معاملات کے باب میں اپنے آپ کو نکھاریں، معاملات کے باب میں اپنے آپ کو سنواریں، معاملات کے باب میں اپنے آپ کو نیک بنائیں، معاملات کے باب میں اپنے آپ کو متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں. اور کسی کے اچھے ہونے کی پہچان یہی ہے کہ فلاں معاملے میں اچھا ہے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی کو اچھا بولنے سے پہلے اس سے معاملہ کر لیا کرے، لین دین کر لیا
کیا کریں، لین دین اور معاملات انسان کی پوری حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی معاملات میں خرابی کی ہر شکل اور ہر صورت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی معاملات میں سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ معاملات کرنے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرنے کے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کے جذبے کے ساتھ ساتھ معاملات کا جذبہ بھی ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ظاہری نیک بننے کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی ہم سب کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میرے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مخلوق کے ساتھ آسانی کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے اوپر آسانی فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے صحیح اسلام اور ایمان پہ باقی رکھے، جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔